بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں یا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ضروری بیان ہے، اور یہ ہے بیعت۔ بیعت کیا ہے؟ پارہ نمبر 26 الفتح آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت صرف اسلام اور جہاد کے لیے ہے، اس کے علاوہ بیعت لینے کی کوئی صورت نہیں، ان کا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بعض اوقات نیکیاں چن چن کر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں تزکیہ قلب حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور تزکیہ کی دولت پانے والوں کو فلاح پانے والا کہا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اس دولت کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، اور انہوں نے آپ کے فیض صحبت سے بہت جلد یہ دولت پائی۔ تابعین نے صحابہ کرام کی رہنمائی میں تزکیہ قلب پایا، اور تابعہ تابعین نے تابعین سے یہ دولت لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ قلب حاصل کرنے کے لیے شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، کسی ماہر قلب کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی ہدایات کی روشنی میں تزکیہ قلب حاصل کیا جائے۔ تزکیہ قلب پانے کی یہ راہ کچھ اتنی آسان نہیں کہ ہر شخص بغیر کسی رہنما کے اس پر چل پڑے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے کسی واقف کار کی ضرورت ہے۔ جو شخص کسی رہنما کی رہنمائی میں یہ سفر شروع کرتا ہے، وہ دشوار گزار راستوں پر بآسانی چل جاتا ہے، اور جو بغیر رہنما کے خود ہی یہ راستے طے کرتا ہے، اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی پرامن راستہ بھی اس کے لیے خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سرخیل اصفیہ حضرت شیخ امام ابو القاسم کشیری 665 ہجری قدس سرہ السامی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: مرید پر ضروری ہے کہ وہ کسی شخص کا نیاز مند ہو۔ اگر اس راہ میں کوئی استاد نہ ہوگا تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ یزید بسطامی ہیں جو فرماتے ہیں کہ جس کا اس راہ میں کوئی استاد نہیں، اس کا استاد شیطان ہے۔ اور میں نے شیخ استاد ابو علی وقاص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ درخت جو اگانے والے کے بغیر خود ہی اگ آئے تو اس کے پتے تو نکل آتے ہیں لیکن وہ پھل نہیں دیتا، یعنی باغ کو بہار پر لانے کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہے۔ رائے سلوک میں کسی کی نگرانی میں چلنا اور اپنے کو کسی شیخ کی نیاز مندی میں لانا گو فرض واجب نہیں، نہ اسے نجات کی شرط قرار دینا صحیح ہے، اور نہ ہی اس کا تارک موجب تان ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس راہ میں کسی کے پیچھے چلنا اور اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں لانا ہی سعادت مندی ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ عبداللہ ابن ابی جمرو مالکی اندلسی رحمۃ اللہ سن 699 صحیح بخاری کی ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: بیعت کی حقیقت تو ظاہر ہے کہ یہ منجملہ ہے، معاملات بیع کے ایک بیع ہے جس کے معنی بیچنے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیچنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعیونی فرمایا ہے، عہد ونی نہیں فرمایا
اور اس لفظ کے معنی ہیں غلامی کے۔ کسی قدر اوصاف پائے جاتے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب یہ بیت منجملہ بیو کے ایک بے ہے تو اب اس کی ضرورت ہے کہ بے کو متعین کیا جائے اور ثمن کو بتلایا جائے کہ بیت میں کس چیز کو بیچا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ثمن کیا ملتا ہے۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ بلی تو نفس کا اختیار ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے اختیار اور ارادہ کو فنا کر دے اور جس سے بیعت کر رہا ہے اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ اللہ کے حکم کے موافق اس میں جو چاہے تصرف کرے، اور یہ ایک قسم کی غلامی ہے کیونکہ آقا غلام کی ذات کا مالک بن جاتا ہے۔ یعنی جب جو بیعت ہو جاتا ہے وہ اپنے مرشد، اپنے جو خریدنے والا ہے اس کو اپنا آپ اس کے حوالے کر دے اور وہ جو خریدنے والا ہے اس پہ جو چاہے تعمیر کرے، تصرف کرے، اور یہ ایک قسم کی غلامی ہے کیونکہ آقا غلام کی ذات کا مالک بن جاتا ہے جس کے بعد غلام کا کوئی اختیار اور تصرف باقی نہیں رہتا۔ یعنی کہ کسی کو گھر بھیج دیا ہے تو خریدنے والا اس پہ کیا کرے اس کی مرضی ہے، پلاٹ بیچ دیا تو وہ پلاٹ پہ کیا بناتا اس کی مرضی ہے، جس نے بیچ دیا پھر وہ پوچھنے کا حق نہیں رہتا، نہ حق رکھتا ہے۔ اسی کو بیعت کہا گیا ہے، یعنی بے ہو جانا، بک جانا، کیونکہ جو شخص کسی کی ذات کا مالک ہوتا ہے اس کے تمام منافع کا مالک ہو جاتا ہے، پس بیعت کرنے والا اطاعت و انقیاد میں غلام کے مشابہ ہے، مگر اس کا مال اس کی ملکیت رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لے لیتا ہے، وہ ملکیت اسی کی ہے جو بیعت ہو گیا ہے۔ صاحب بیعت کی ملک نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ صرف انقیاد اطاعت میں غلام کے مشابہ ہے، جملہ احکام میں نہیں رہا۔ ثمن اور معاوضہ تو وہ جنت ہے بشرطے کہ بیعت کے حق کو پوری طرح ادا کر دیا جائے، کیونکہ بیعت عقبہ کے موقع پر جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کو اس بیعت کے حوض کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس پر راضی ہیں اور بیعت کو نہیں توڑیں گے بلکہ اس کا حق ادا کریں گے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو اور بلی اور ثمن سب کو بتلا دیا، اور یہی حکم ہر اس بیعت کا ہے کہ جو حضور کے بعد کسی سے شریعت کے موافق کی جائے گا اس کا ثمن بھی جنت ہے، جبکہ اس کو توڑا نہ جائے کیونکہ ہر بیعت رسول کی تجدید و تقیید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور اللہ سے بیعت کرنا بیعت الست بربکم کا ایفا ہے اور اسی کی تاکید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ قلب پانے کے لیے سب سے عمدہ اور مجرب نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا متعی سنت صاحبہ دل کی غلامی میں لایا جائے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں تزکیہ قلب حاصل کیا جائے۔ پیش نظر رہے کہ شیخ کو مرید کی ذات پر تو تصرف کا حق حاصل ہے کہ وہ مرید کے لیے جو طریقہ مناسب جانے وہ اختیار کرے اور اسے راہ سلوک پر چلائے، لیکن شیخ کو مرید کے مال پر تصرف کا حق حاصل نہیں۔ یہ نہیں کہ بیعت کرتے ہی شیخ مرید کے مال اور جائیداد کا بھی وارث ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کے مال پر تصرف کا حق رکھتا ہے۔ محدث شہریر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس سرا لکھتے ہیں کہ شیخ کو مرید میں تصرف کا حق شریعت کے حدود کے اندر ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ پس جو لوگ مریدوں کے مال کو اپنا مراد، اپنا مال، ان کی بیویوں کو اپنی بیویاں، اپنی باندیاں سمجھتے ہیں وہ جاہل اور گمراہ کن ہیں۔ رحمت القدوس صفحہ نمبر 60
بہرحال قرآن سنت کی روشنی میں بیعت صوفیہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی اصل قرآن سنت میں موجود ہے، اور یہ طریقہ شروع سے چلا آیا ہے۔ جو لوگ بیعت کے نام پر جاہل مریدوں کو زندگی بھر اپنا غلام بنائے رکھتے ہیں وہ بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صراط مستقیم سے دور ہیں، جو سرے سے ہی بیعت کے قائل نہیں اور اس کی راہ اعتدال کی ہے، افراط و تفریط کی نہیں۔ ہم نے قرآن سنت کی روشنی میں بیعت کی حقیقت اور اس کے معارف کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا بیعت در حقیقت ایک معاہدہ کا نام ہے جو سالک ایک صاحب طریقت شیخ سے کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں روحانی سفر شروع کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر سالک واقعی اخلاص کے ساتھ صاحب طریقت کی ہدایت کا اتباع کرے گا تو یہ بیعت اپنا اثر دکھائے گی کہ ہدایت کی روشنی میں روحانی سفر شروع کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بجا ہے کہ اگر سالک واقعی اخلاص کے ساتھ صاحب طریقت کی ہدایت کا اتباع کرے گا تو یہ بیعت اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہے گا اور یہ اپنے شیخ کے فیض، تعلیم اور برکت صحبت سے بہت جلد اپنی منزل مقصود پائے گا۔ فقط صاحبزادہ پیر سید جنید اقبال المعروف جلالی سرکار قلندر۔